بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی زبان سے ہمیشہ پھول جھڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ وہ شخص ذلیل ہو اور ذلیل ہو اور ذلیل ہو۔ تو اس دنیا میں مکافات عمل بعض اوقات انتظار کرتے ہیں، کئی لوگ اس چیز پہ ان کا ہوتا ہے کہ اگر برا کریں گے تو برا ہوتا ہے اور اچھا کریں گے تو اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، اور بدلے کا دن وہ آخری دن ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ تو اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر ایک ہی بار ان کا حساب لیتا ہے۔ لیکن والدین کے نافرمانوں کو کبھی بھی اس دنیا میں ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج تک والدین کے نافرمانوں کو، والدین کی دل آزاری کرنے والوں کو اس دنیا میں خوش نہیں دیکھا۔ ان کو ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہی دیکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے، آپ کو ہر طرح کے برے لوگ نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کا معاملہ رکھتا ہے کہ بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جن جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی دل آزاریاں کی ہیں، وہ اپنی اولاد سے وہی پھل پا رہے ہیں۔ تو اس لیے والدین کے نافرمان کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، میرا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، اور آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ دنیا میں خوش نہیں دیکھ پائیں گے، خوش نظر نہیں آئیں گے آپ کو ایسے لوگ۔ اور حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں خدا کا اطاعت گزار رہا جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں خدا کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ والدین اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتے۔ بعض اوقات اولاد کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں نا، بخار ہوتا ہے تو ہم کڑوی دوائی دیتے ہیں، تو کڑوی دوائیاں ہی اس بیماری کے اثر کو زائل کرتی ہیں۔ اس طرح ہی ماں باپ کے بعض اوقات کڑوے رویے، ماں باپ کی بعض اوقات کڑوی نصیحتیں آپ کو دنیا کے سرد اور گرم سے بچاتی ہیں۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین شاید ہم پہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بچے ٹین ایجرز ہیں اور باہر اگر والدین ان کو باہر کی دنیا میں زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنے دیتے، یا ان پہ کچھ پابندی لگاتے ہیں، رات کو باہر نہیں جانا یا شام کو باہر نہیں جانا یا زیادہ ٹائم فلاں دوست سے نہیں ملنا، تو یہ اولاد کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ماں باپ جو ہے نا، وہ اس اولاد کی بھلائی کے لیے ہی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے۔ اور والدین حیات ہوں تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آپ کے والدین بھی ہوں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت بھی دے دے کہ آپ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جنت کے 2 دروازے دے دیے ہیں، آپ اس جنت کے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی
توانائیاں صرف کریں اور اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ لیکن اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو بھی ان کے وفات کے بعد بھی آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیں۔ اور قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے اپنے والدین کے لیے جو مرحوم والدین ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی، اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے۔ اور اس کے علاوہ والدین نے اپنی زندگی میں کوئی عہد و پیمان کیے ہوں تو ان عہد و پیمان کو پورا کریں، انہوں نے کوئی وصیت کی ہو تو ان کی اس وصیت کو پورا کریں، اور ماں باپ نے اپنی زندگی میں کوئی نظر مانی ہو، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہو، یا ان کے ذمے کسی کا کوئی قرض رہ گیا ہو اور وہ ادا کرنے کا موقع نہ پا سکیں، تو مرتے وقت اگر وہ آپ کو بتائیں اور آپ کو معلوم ہو، وہ نہ بھی بتائیں، اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے والدین ان کو اللہ نے اتنی مہلت نہیں دی، بیماری کی وجہ سے وہ نہ بتا سکے ہوں، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والدین کے اوپر کوئی قرض تھا تو آپ پوری کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا وہ قرض ادا کر دیں، اور جو بھی کام ان کے پینڈنگ تھے، جو انہوں نے اپنی مانے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے کچھ ایسے معاملات تھے جو بھی مکمل نہیں ہو سکے، تو ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ اور اس طرح مرحوم والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیں، ان کا احترام کریں، انہیں اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں اور ان کی رائے اور مشوروں کو تعظیم کی نظر سے دیکھیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ایک بار حضرت ابو درداء بیمار ہو گئے اور مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو حضرت یوسف بن عبداللہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء نے انہیں تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ تو یوسف بن عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں، کیونکہ میرے والد بزرگوار سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ اور حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ابو بردہ، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، میرے باپ حضرت عمر آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ اور اس طرح اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے جو رحم کے رشتے ہیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، ان کا بھی پوری طرح لحاظ رکھنا چاہیے، اور ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی، دراصل آپ کی اپنے والدین سے بے نیازی اور بے پرواہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو، ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اور اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے یا ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، آپ اپنے ماں باپ کا حق پہچان لیں، لیکن اگر وہ اس وقت آپ کے زندگی میں موجود نہ ہوں، فوت ہو چکے ہوں، تو پھر آپ ان کے حق میں برابر اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے گا اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اسے اپنے رحمت سے نیک بندوں میں لکھ دے۔ کیونکہ انسان بہرحال خطا کا پتلا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ اس کو کب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ہدایت دے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ کس انسان میں کتنی خیر چھپی ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ہماری عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، حالاتوں کی جب ٹھوکریں پڑتی ہیں ہمیں، جب حالات کی، تو پھر جب ہماری آنکھوں سے وہ پردے ہٹتے ہیں تو اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنے پیارے رشتوں کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے ان پیاروں کی مغفرت کی دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین ثم آمین۔